ہارر گیلیکسی سینٹر سے ہارر سٹوری سن رہے ہیں ارم فیصل کے ساتھ دی گھوسٹ نیکسٹ ڈور۔ شہر سے کئی میل دور مسافات کی طرف ایک اکیلی سڑک اونچائی پر جاتی ہے۔ اس سڑک کے اطراف میں لمبے لمبے درخت ہی درخت ہیں، بہت ہی پرانے اور قدیم درخت، بڑے پراسرار۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہوں اور مسکراتے ہوں۔ کافی اوپر تک جا کر ایک گھر کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ گھر نہیں، ایک بڑا سا گھر، محل، گرین پیلس، بہت پرانا، کئی 100 سال پرانا۔ ہزاروں گز کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ گھر بالکل خالی ہے۔ شاید ہمیشہ سے اس میں کوئی نہیں رہتا ہے، کوئی رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محل ہانٹڈ ہے، آسیب زدہ۔ بہت سخت سردی تھی، شدید، اتنی سخت شدید سردی شاید 150-200 سال پہلے کبھی پڑی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں کافی پھینٹتے پھینٹتے یاد کر رہا تھا۔ اتنی سردی تھی کہ میرے لمبے لمبے ڈریکولا کو مات دیتے دانت باقاعدہ بج رہے تھے۔ پرانا قدیم ہزاروں کے رقبے پر پھیلا ہوا میرا بھیانک ہانٹڈ پیلس حسب معمول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس بڑے سے گارڈن اور پیلس میں صرف ایک ہی فرد رہا کرتا تھا۔ کون؟ میں، اور رہتا بھی کون؟ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میرے گھر اور معمولات میں کوئی دخل اندازی کرے۔ دراصل میں ایک بہت ہی تنہائی پسند بھوت، جی ہاں بھوت ہوں۔ ویسے تو مجھے سردیاں بڑی پسند ہیں۔ سردیوں میں دیر تک جاگ کر ٹی وی دیکھنا اور کافی پینا مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ اس وقت میں بڑے اچھے موڈ میں اپنے 2 فٹ لمبے مگ میں کافی بنا رہا تھا۔ ابھی میرا پسندیدہ ٹی وی شو ڈنر ود دی ڈیول شروع ہونے والا ہی تھا۔ یہ میرا بہت فیوریٹ شو تھا اور میں سارا دن اس کا انتظار کرتا تھا کہ اچانک میرا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ پیرس کے بڑے سے سیاہ گیٹ کو کھول کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے بالکنی سے نیچے جھانکا۔ لمبا کالا کوٹ اور فل بوٹ پہنے وہ کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ جلا رکھی تھی اور گارڈن کا جائزہ لے رہا تھا۔ منحوس کہیں کا، میرے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا۔ ایسے ٹارچ کی لائٹ مار کر میرے محل کا جائزہ لے رہا تھا جیسے اس کے باپ نے یہ جائیداد اس کے نام لکھ دی ہو۔ ٹھہر جا بیٹا، تجھے مزہ چکھاتا ہوں، میں بڑبڑایا۔ وہ شاید مزہ چکھنے کو بالکل تیار تھا، اس لیے پیلس کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کی ہمت پر بہت حیران ہو رہا تھا۔ میرے پیلس کی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دن میں بھی اس کے قریب تک گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، رات میں تو اس کی خوفناکی کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ شہر کا سب سے زیادہ آسیب زدہ گھر میرے محل کو کہا جانے لگا تھا۔ اس لڑکے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بڑا سا بیگ ایک طرف رکھ دیا اور اس میں سے چارجنگ لائٹ نکال کر جلا لی۔ اب مجھے اس کی شکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور ڈری ڈری سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی تک بالکل خاموش تھا۔ پہلے ذرا اس وقت آنے کی وجہ جان لوں، میں نے سوچا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں انیتا، میں آ گیا ہوں۔ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میں پیلس میں ہی ہوں۔ ہاں اندر، تم ویڈیو آن کر لو اگر یقین نہیں آ رہا تو۔ دیکھو انیتا، میں اپنی جان پر کھیل رہا ہوں، تم اپنا وعدہ بھولو گی تو نہیں؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ اوہو، معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ کسی سے شرط لگا کر اس ہانٹڈ پیلس میں آیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ کئی لوگ، لڑکے لڑکیاں میرے گھر میں وزٹ کیا کرتے تھے، مگر اس وقت میرا میٹر گھوم گیا۔ کمبختوں نے میرے آسیب زدہ گھر کو مذاق بنا لیا تھا، جسے دیکھو شرط لگا کر اندر گھس جاتا تھا۔ ویسے تو میں گھومنے پھرنے والوں کو زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا، بس ہلکی پھلکی شرارت، جیسے ان کے قریب سے اپنا سایہ دکھا کر گزر جانا، یا پھر ان کا سامان وغیرہ بکھرا دیتا تھا، یا پھر سامان کی جگہ بدل کر پنکھے یا درخت پر لٹکا دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو کوئی مجھے ڈیئر دیتا، یعنی بھوت مجھے مار، تو پھر بس۔ دیکھیں، ہر بزنس اور کھیل کے چند اصول ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ دن کے وقت لوگ میرے بہترین پیلس میں آئیں، گھومیں پھریں، تصویریں بنائیں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن اگر کوئی غیر شریفانہ طور پر آدھی رات کو شرط لگا کر میرے گھر میں گھسے اور میری تنہائی میں مخل ہو، مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اور مجھے ہی کیا، کوئی بھی چڑیل، چاہے وہ کتنی بھی شرمیلی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھوت چاہے کتنا ہی خاموش مزاج کیوں نہ ہو، ایسے شرانگیز نوجوانوں کو مزہ چکھا ہی دیتا ہے۔
कोफ से मेरा बुरा हाल था। इस लड़के ने मेरे कॉफ़ी के मग और मेरे टीवी प्रोग्राम का सारा सत्यानाश कर दिया था। और तो कमबख्त ने अपना सामान भी मेरे ही कमरे में लाकर रख दिया। इतना बड़ा घर जिसमें इतने सारे बेडरूम्स थे जिनकी तादाद मुझे भी ठीक से याद नहीं थी, मगर इसको मेरे ही कमरे में मरना था। मैं छत से मुअल्लिक बड़े से बेड पर लेटा अपना खून खौला रहा था। आप लोगों को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे देख नहीं सकता था जब तक मैं खुद ना चाहूँ। मैं चाहता था इस लड़के के सारे सामान के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक देता, मगर मैं एक काला ज़र्फ और ख़ानदानी भूत हूँ। मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ डरा कर ही भगा देता हूँ। मैंने झांक कर देखा, वो इंतहाई इन्हमाक से अपने मोबाइल पर किसी की तस्वीर देख रहा था, किसी लड़की की, मगर लड़की की शक्ल मुझे ठीक से नज़र नहीं आई। मैंने अपना चश्मा टीवी लाउंज में भूल गया था। दरअसल 200 साल की उम्र में मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मुझे दूर की चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र नहीं आती थी। शायद ये मेरे ज़्यादा टीवी देखने का नतीजा था, वरना इस कम उम्र में आंखें कमज़ोर हो जाने की और तो कोई वजह समझ नहीं आती। फिर मुझे हल्की सी शरारत सूझी। मैंने अपने बिस्तर पर आगे की तरफ झुका। खुश आमदीद ए नौजवान। खूब बुरी तरह डर गया। कौन है, कौन है? वो इधर उधर देखने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। शब बखैर। उफ, हम्माद ने सर तक कंबल ओढ़ लिया। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। ये महल तो सचमुच आसेफ ज़दा है, वो सोच रहा था। कैसे गुजरेंगे ये 3 दिन और 3 रातें? उफ अनीता, तुमको भी इतनी कड़ी शर्त ही लगानी थी शादी के लिए? वो बेबसी से बुड़बुड़ाया। और कैसी शादी, अगर जान ही ना बची तो फिर? हाय अल्लाह। देखो हम्माद ने कैसे यकीन कर लो तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? अनीता ने अपने रेशमीन बालों को झटक कर बड़ी अदा से पूछा था। तो ना करो यकीन, बस मुझसे शादी कर लो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ ही जाएगा। हम्माद गिड़गिड़ाया। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अनीता ने इसे घूरा। अच्छा, तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। कौन सी जायदाद? अच्छा, वो तुम्हारा 3 कमरों का फ्लैट, वो लिख के दोगे मेरे नाम, जिसमें तुम्हारी अम्मी और बहन भी रहते हैं? अनीता ने तंज़ी अंदाज में बोली। हाँ हाँ, तो बहन की तो शादी होने वाली है ना, फिर रह गए हम और तुम, तो जायदाद तो तुम्हारी हो ही गई ना। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, कोई एडवेंचर होना ही चाहिए। अनीता ने इसे गहरी नज़रों से जैसे तोड़ रही थी। हाँ, आइडिया। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुमको ग्रीन ग्रीन पैलेस में जाना होगा। क्या? ग्रीन पैलेस? वो आसेफ ज़दा है, और मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या? हम्माद अनोखी शर्त सुनकर उछल पड़ा। बस, मोहब्बत के गुब्बारे से हवा निकल गई। सब्बा ने मजाक उड़ाया। अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुम ग्रीन पैलेस चले जाओगे और वहाँ 3 दिन और 3 रातें क़याम करोगे, समझे? पूरे 3 दिन। अगर तुम सही सलामत वापस आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी फ़ौरन। मंजूर? ओह, अच्छा मंजूर बाबा। सुबह मेरी आँख इसकी खटपट से खुल गई। वो अपने बैग से जाने क्या बरामद करना चाह रहा था। ओफो, मैंने सख्त खौफ महसूस की। मैं देर तक सोने का आदी था। इस बिन बुलाए मेहमान ने तो मेरे सारे मामूलात का जैसे बेड़ा गर्क ही कर दिया था। अपने बैग से मुख्तलिफ सामान निकालकर ऐसे ड्रेसिंग पर सजा रहा था जैसे ये जगह इसने ख़रीदी तो ली है। परफ्यूम, क्रीम, शैम्पू, हेयर ब्रश। वो टूथ पेस्ट और टूथ ब्रश उठाकर बाथरूम में घुस गया। ओफ, मैं दांत पीस कर रह गया। क्या मुसीबत है, मुझे भी तो बाथरूम जाना था। अब अपने ही बाथरूम में जाने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ अनीता, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ यार, सिर्फ नाश्ता करने के लिए। अरे यार, अब मैं 3 दिन भूखा तो नहीं रह सकता हूँ ना। ओके ओके, सिर्फ 1 घंटा, इसके बाद आते ही तुम्हें खिला दूंगा। बाय, टेक केयर। ओफ, मैंने गुस्से से पहलू बदला। ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड नहीं, इसकी अम्मा जान है। इतना ओल्ड, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या क्या करेगी इसके साथ? बस गले में पट्टा ही डालना रह गया है। कमबख्त कहीं की। वो बाहर दफ़ा हो गया तो मैंने भी अपना नाश्ता बनाया और टीवी लगा लिया। ओह, मैं खुशी से झूमने लगा। मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो अभी शुरू ही हुआ था, ब्रेकफास्ट विद द भूत। मैं इवनिंग वॉक करके घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र इस लड़के पर पड़ी। वो सोफ़े पर नीम दराज कोई नॉवल पढ़ रहा था। आज तकरीबन पूरा दिन ही गुजर गया था, मैंने इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी।
اب جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا، میرے اندر کا خوفناک بھوت انگڑائیاں لے رہا تھا، مجھے اکسا رہا تھا میں اس کو ڈراؤں۔ بڑا پہلوان سمجھتا ہے خود کو، مجھ سے پنگا لینے آیا ہے، مجھ سے۔ آس پاس کے علاقے میں دور دور تک مجھ سے بڑا آسیب زدہ گھر کسی جن یا بھوت کے پاس نہیں۔ میں تھوڑی دیر آس پاس ٹہلتا رہا۔ کیا کروں میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اب آپ لوگوں سے کیا چھپانا، اصل میں اب میں کچھ تھکنے لگا تھا۔ برس گزر چکے تھے انسانوں کو ڈراتے اور بھگاتے ہوئے، آخر ہم بھوت بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ اوہو معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے اور اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کیوں سوچ رہا ہوں میں؟ شاید بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات سے میرا دل کچھ نرم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ میں نے تو ادھر آنے والوں کو اتنا ڈرایا تھا کہ وہ سالوں تک نہیں بھول پاتے ہیں۔ اور 2 نوجوانوں کو تو میں نے اتنا زیادہ ڈرایا تھا کہ میں ان میں سے تو ایک پاگل ہی ہو گیا تھا۔ کئی مہینے تک ذہنی امراض کے علاج میں اس کا علاج ہوتا رہا۔ دوسرے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا تھا، مرتے مرچے بلا تھا سالہ۔ مگر یہ نوجوان کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، حماد۔ خیر اتنی آسانی تو میں اس کو 3 دن تک نہیں رہنے دوں گا۔ یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ حماد بڑے لہک کر شاعری کی ٹانگ توڑ رہا تھا۔ تم نے پھر بکواس شروع کر دی، دوسری طرف سے انیتا نے ناگواری سے کہا۔ ایسے تو نہ کہو، آخر تمہاری محبت میں اتنا کڑا امتحان دے رہا ہوں۔ حماد نے بڑے پیار سے کہا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کتنی خوفناک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ لگ رہا ہے اس محل کے متعلق جھوٹی کہانیاں پھیلائی ہیں، تم تو اتنے سکون سے لیٹے ہوئے جیسے گرین پیلس میں نہیں تاج محل میں بیٹھے ہوئے۔ انیتا حیران ہو رہی تھی۔ ارے میری ملکہ عالیہ، جب آپ ہم سے مخاطب ہوتی ہیں تو ہر جگہ خود بخود تاج محل بن جاتی ہیں۔ حماد ایک دن پیلس میں گزار کر شاید خود کو ہیرو سمجھ رہا تھا۔ اب حکم تو کریں غلام، گرین پیلس تو آپ کے نام لکھ ڈالے گا۔ اچھے سالے مجنوں کی اولاد، میں نے دانس پی سے ابھی بتاتا ہوں تجھے، تیرے باپ نے بنوایا تھا یہ گرین پیلس؟ میں اپنے چھت سے لگے ہوئے بیڈ پر بیٹھا کب سے اس کی لمبی سنے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے کافی کا آخری گھونٹ پیا اور آخر خالی مگ تاک کر حماد کو دے مارا۔ حماد نے چیخ بھی اتنی بڑی لمبی ماری تھی کہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ امی! اس نے چیخ کر کشن سے اپنا منہ چھپا لیا۔ کیا ہوا حماد، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے انیتا کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اب لکھ گرین پیلس اپنی پھپھو انیتا کے نام۔ میں نے نیچے سے جھانکا، ایک دم میری ہنسی نکل گئی۔ ماتھے پر بڑی سے بینڈیج باندھے حماد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی ناک سوج کر لال ہو گئی تھی، بالکل پکوڑے جیسی۔ چل گیا پتہ، مل گیا مجھ سے پنگا لینے کا انجام۔ میں مسکرایا۔ وہ بڑا ہی خوف زدہ لگ رہا تھا، مسلسل ڈری ہوئی نظروں سے اس نے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی فون کی گھنٹی بجی تو وہ بری طرح اچھل گیا۔ ہیلو امی، امی! وہ رونے والا ہو گیا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں، ہاں ممی میں ٹھیک ہوں، اس نے بیٹھتے ہوئے گلے سے کہا۔ امی آج 2 دن تو ہو گئے ہیں، بس 1 دن باقی ہے۔ وہ امی انیتا کی شرط ہے نا؟ حماد نے ڈری ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی کیسے بھاڑ میں ڈال دوں انیتا اور اس کی شرط کو؟ آپ کو تو پتہ ہے نا میں انیتا سے کتنا… وہ شرما سا گیا۔ اس کمینی کا کیا جائے گا بیٹا، اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچاتا؟ تم تو میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ بیٹا میرا بھائی چاہ رہا ہو، پلیز بیٹا تم واپس آ جاؤ اسی وقت۔ اگر وہ تم سے سنجیدہ ہوگی تو تم سے شادی کر لے گی میرے بچے، میری جان، اس کی امی سے التجا کر رہی تھی۔ اوہو مجھے افسوس سا ہوا، بیچاری آنٹی، میں نے سوچا۔ مگر میں بھلا کر بھی کیا سکتا تھا، جب یہ لڑکا خود ہی کنویں میں چھلانگ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے اصولوں کے آگے کسی کی نہیں سنوں گا۔ میں اس کو آرام سے واپس نہیں جانے دوں گا، میں اس کو مزہ چکھا کر ہی دم لوں گا۔ میں اس کو اپنے گھر میں گھسنے کی سزا ضرور دوں گا۔ سوری آنٹی، جب سے رات کو میرا پسندیدہ پروگرام لائیو چیٹ وتھ چڑیلز دوبارہ شروع ہوا تھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میں اس شو کے دوران کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر ان منحوسوں کی بحث نے میرا سارا شوق غارت کر دیا تھا۔ نہیں حماد، ہرگز نہیں۔ انیتا انتہائی ضدی اور خود پسند تھی۔
اگر 3 دن پورے نہیں کیے تو میری طرف سے انکار سمجھنا، بالکل۔ مگر انیتا، امی بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ 1 منٹ بھی مجھے مزید یہاں نہیں ٹھہرنے دے رہی ہیں، عماد التجا کر رہا تھا۔ اوف، ایک تو تمہاری امی، انیتا نے دانت پیسے، ان کا بس چلے تو تمہیں اپنی گود میں بٹھا لیں، آخر وہ ہمارے بیچ میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہیں؟ اور تم کو ضرورت بھی کیا تھی ان کو پوری رام کہانی سنانے کی؟ انیتا جھلا کر کہا۔ میں اپنی امی سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، عماد نے کہا، اور اگر میں 3 دن کے بعد باہر نہ آ سکا تو پھر میری امی تو میرا راستہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ عماد، سچی محبت تو تم کو صرف اپنی امی سے ہے، ادھر تم امی کہتے ہو اور ادھر تمہاری آواز بھر آ جاتی ہے۔ انیتا بری طرح جل گئی۔ اور مجھے تم سے کم محبت ہے، تم شک کر رہی ہو ابھی بھی؟ عماد حیران رہ گیا۔ ہاں بے شک، اگر تم کو مجھے یقین دلانا ہے تو تمہیں 3 دن اس محل میں گزارنے پڑیں گے۔ بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے، میں حیران ہو کر رہ گیا۔ میں نے جھانکا، عماد ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی، دوسری طرف انیتا مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے صرف چند سیکنڈ کو عماد کے پیچھے سے جھانکا اور اپنی جھلک انیتا کو دکھا دی۔ اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ عماد، تمہارے پیچھے کیا ہے؟ بھوت بھوت بھوت! میں نے اس سے آنکھ ماری۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے گالی اپنے منہ میں روک لی۔ اب پتہ چلا؟ 3 دن پورے کرو اس بھوت محل میں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں مستقل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے؟ جب رات کو فون پر انیتا کو دیکھا تھا، مجھے اس کی شکل جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا، انیتا کو تو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، یعنی اس کی تصویر کو۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی شرط پوری کرنے کے لیے پہلے بھی 2 نوجوان میرے پیلس میں رکنے آئے تھے، جن کو میں نے ڈرا کر پاگل کر دیا تھا۔ اوہ، اس لڑکی نے تو کھیل ہی بنا رکھا تھا، یہ تو سچ مچ اپنے عاشقوں کو پاگل کر دیتی تھی، اور وہ بھی میرے ذریعے سے۔ اوف، کتنی بری لڑکی ہے یہ انیتا، کتنا غرور ہے اسے، اس کو اپنے حسن پر۔ میں اس کو سزا دوں گا، بہت بڑی سزا، مگر آخر کیا کروں؟ اور آخر مجھے ترکیب سوجھ ہی گئی۔ عماد بہت خوش تھا، اس نے پورے 3 دن اور 3 راتیں اس بھوت محل میں گزار لی تھی، اور اب وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا گنگناتے ہوئے۔ بھوت نے اسے بس تھوڑا سا ڈرایا اور بس تھوڑی سی ہی چوٹ لگی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی کو چھوا۔ کوئی بات نہیں، محبت میں تو بڑے بڑے زخم کھانے پڑ جاتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگا۔ عماد نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا، اس نے کوٹ اور جوتے پہنے اور محل سے باہر جانے لگا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، دور تک پھیلے درخت سر جھکائے سخت اداس محسوس ہو رہے تھے، ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا۔ عماد خوش تھا، اور بہت خوش، انیتا کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے جا رہا تھا، گنگناتے جا رہا تھا ایک عجیب سا گانا، بہت ہی خوفناک دھن والا، جیسے کوئی بدروح بہن کر رہی ہو۔ وہ گنگناتے ہوئے محل سے باہر نکل گیا۔ میں ہنسنے لگا۔ گڈ بائے عماد۔ میں نے عماد کو کچھ نہیں کہا، میرا مطلب ہے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے اس کو کل رات آدھی رات کو سوتے ہوئے میں ڈرا دیا تھا، بس تھوڑا سا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اب وہ واپس جائے گا اور انیتا سے شادی کرے گا، اس چڑیل منحوس انیتا سے، اور پھر کبھی صرف چاند کی ہر 14ویں رات کو عماد کو ایک دورہ پڑا کرے گا، اور وہ اس رات ایک بھوت بن جایا کرے گا اور صرف اپنی بیوی انیتا کو ڈرائے گا، لوگوں کو پاگل کر دینے والی انیتا کو اتنا ستائے گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اس کا آسمان پر پہنچا ہوا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں تصور کر کے زور سے ہنسنے لگا۔ ہائے، بائے بائے عماد، گڈ لک۔ اچھی لگی؟ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئکن، یعنی کہ گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔